यूके में आ गई है नई हुकूमत और आते ही नए वीज़े निकाल दिए, इमिग्रेशन में भी आसानी कर दी। और अब बस बैग्स बांध लीजिए क्योंकि यूके आना सबके लिए बहुत ही आसान हो गया है। लेबर की हुकूमत है, लेबर वाले इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं क्योंकि इनमें बहुत से इमिग्रेंट्स हैं। ऐसी वीडियो से फ़िलहाल यूट्यूब भर चुका है, लेकिन इन बातों में कितना सच है और नई हुकूमत ने ऐलान क्या किए हैं, आज की वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। और खुशखबरियां भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ भी हैं इसमें, वो भी सारी आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर नंबर लिखा आ रहा है, आप सबकी बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि हमें कंसल्टेशन बुक करनी है, आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं वीज़ाज़ के लिए कि नहीं। तो वीज़ा के लिए आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, आपको किसी किस्म की एडवाइस चाहिए है, फर्दर डिटेल्स आपको कोई और चाहिए हैं, उसके अलावा अगर आपको अपनी सीवी को रिव्यू करवाना है, इस सब की सर्विस अब अवेलेबल है। और आप इस नंबर पे मैसेज करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं और उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप अपने सारे क्वेश्चंस के साथ। अब हम बात करते हैं उन सब बातों की तरफ जो कि नई हुकूमत ने आते साथ ही अनाउंस किए हैं। कोई जो उनके 8 नकात हैं मेन, जिसका उन्होंने प्लान्स बताए हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं, यूके की हुकूमत को वो कैसे चलाएंगे और वो कंट्री में क्या क्या काम करना चाहते हैं। इसमें जो डिफरेंट ऐलान किए हैं, जिसके बारे में बहुत सी फेक न्यूज़ भी इस वक्त यूट्यूब पे गर्दिश हो रही है, उन सब के जवाब भी मैं आपको बीच में देती चली जाऊंगी वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं उन 8 पॉइंट्स की। तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने अनाउंस किया है वो है 1.5 मिलियन यानी कि 1.5 मिलियन जो है वो नए घर बनाने का ऐलान किया है। क्योंकि यूके में इस वक्त घरों की बहुत ही कमी है, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, पिछले सालों में बहुत से नए लोग आ गए हैं। यहाँ पर घरों की कीमतें उसकी वजह से बहुत बढ़ गई हैं, जबकि घर कम हैं और अब डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने कहा है कि 1.5 मिलियन वो नए घर बनाएंगे। इसकी वजह से जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगी, किराए यानी कि कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। छोटा छोटा सा घर जो है आपको लंदन में इस वक्त वो 11-1200 पे किराए पे मिल रहा है, अगर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि 1.5 मिलियन वो नए घर बनाएंगे। सेकंड जो अनाउंसमेंट की है वो है उन्होंने की यहाँ पर, क्योंकि बिजली के जो रेट हैं वो बहुत ही ऊपर चले गए हैं ब्रेग्जिट के बाद से, यूरोप से जो बिजली आती है उस पर टैक्स बहुत लग गए हैं। इस सब के लिए उन्होंने टैकल करने के लिए कहा है कि वो जो विंड पावर है उसकी ऊपर काम करेंगे, बहुत सारा काम उस पर करेंगे, नई विंड मिल्स लगाएंगे, जिससे ये अपनी लोकल जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। और इसकी वजह से यूरोप पे उनकी डिपेंडेंस जो है वो कम होगी और लोकल जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको सस्ती बिजली मिल सकेगी। और ये भी यहाँ पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं या फर्दर जो आने वाले लोग हैं उन सब के लिए ही दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 2030 तक के ये उनके प्लान्स हैं कि उन्होंने इन प्लान्स पे काम करना है। तो अगले चंद सालों में घरों के किराए कम करने का और उसके अलावा ये जो बिजली का रेट है उसको कम करने के लिए ये उनका प्लान है। बहुत ही वैसे ये अच्छा प्लान है। पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये करना चाहिए कि वो जितना इसका फ़ायदा उठा सकें, सोलर पावर का और विंड पावर का ये लगाएं, इंस्टॉल करें इनको और इससे सस्ती बिजली प्रोड्यूस करें और आवाम को दे सकें। आगे हम बात करते हैं थर्ड प्लान जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि वो NHS को फिक्स करेंगे। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी अक्सर जिक्र कर चुकी हूँ कि NHS जो यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस है, यानी कि यहाँ की जो हुकूमत के हस्पताल हैं उनकी बहुत ही इस वक्त बुरी हालत है। उनमें इतना बैकलॉग है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स डिले से मिलती हैं। तो इस सर्विस को उन्होंने कहा है कि वो वापस जो है बेटर बनाएंगे। जो IHS की फ़ीस लग गई है, जो इंक्रीज़ हुई है, मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ये फ़ीस भी वापस कम हो रही है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि फ़ीस बिल्कुल कम नहीं हो रही, फ़िलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं आई इससे रिलेटेड। लेकिन NHS के हालात जो कि बहुत बुरे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, जो अपॉइंटमेंट्स का बैकलॉग है 6 महीने साल का, उसको कम करने के लिए वो काम करेंगे। NHS के लिए फ़ंड्स वो ज़्यादा करेंगे। चौथा जो पॉइंट उन्होंने कहा है वो है डिफेंस और बॉर्डर एजेंसीज के, इनका बजट जो है उन्होंने कहा है वो सिक्योरिटी के लिए बजट जो हुकूमत का है वो उतना ही रहेगा और प्रायोरिटी रहेगी। जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं यहाँ पे डंकी लगा के बहुत से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत आते हैं, उसकी वजह से सिक्योरिटी के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जनरल भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई जब ज़्यादा होती है तो उतना ही क्राइम रेट भी कहीं पे बढ़ जाता है।
تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرائیورٹی کریں گے اور اس کو ٹیکل کریں گے۔ پانچواں جو انہوں نے پوائنٹ کہا ہے وہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہیلپ کریں گے لوگوں کی تاکہ وہ کام پر واپس جا سکیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہاں پر کووڈ اور بریکسٹ دونوں کے بیچ میں یو کے کی جاب مارکیٹ بہت ہی بری طرح سے افیکٹ ہوئی تھی۔ بہت آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز اور بھی ملیں گی، میں بھی اپنے پہ بتا چکی ہوں کہ یہاں پر جابز نہیں ہیں لوگوں کے لیے فی الحال۔ تو یہاں پر بزنسز بہت سے بند ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے بزنسز۔ اس کے علاوہ یہاں پر کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی تو اس لیے چائلڈ کیئر بھی بہت مہنگی ہو گئی، تو بہت سی ماؤں نے یہ پریفر کیا کہ وہ جاب پر جانے کے بجائے وہ خود گھر پہ رہ کے اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تو اب یہ جو 2.6 ملین لوگ اس وقت جاب لیس ہیں یا جاب سے باہر ہیں، ان کے لیے وہ جابز بھی کریٹ کریں گے، یعنی کہ حکومت نئے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائے گی چیزیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ فری چائلڈ کیئر جو ہے وہ 9 مہینے کا بچہ جو ہے اس سے حکومت دیا کرے گی 15 گھنٹے فری، اور پھر جب 3 سال کا بچہ ہو جائے گا تو اس کو 30 گھنٹے فری، یعنی کہ پورے ہفتے کی ورکنگ آورز کے جتنے اس کو فری ملا کریں گے۔ تو پیرنٹس آسانی سے اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈال سکیں گے یا نرسریز ڈے کیئر میں ڈال سکیں گے اور وہ جا سکیں گے کام پہ، تو گورنمنٹ اس کے لیے سپورٹ کرے گی۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ جو انہوں نے کہا ہے، غالباً یہ چھٹا پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ازائلم سیکرز کا جو بیک لاگ ہے، ازائلم سیکرز کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ روانڈا کا انہوں نے جو ہے وہ واپس لے لیا ہے پلان، روانڈا اب نہیں بھیجا جائے گا لوگوں کو، لیکن لوگوں کی کیسز جو سالوں سال سے لٹکے ہوئے ہیں ان کو اب وہ پرائیورٹی پہ ڈیل کیا جائے گا، جلد از جلد ان سارے کیسز کے فیصلے کیے جائیں گے۔ بہت لمبا بیک لاگ ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو 75 ملین کی ڈیل روانڈا کے ساتھ تھی اور اس کے بعد جو 240 ملین بھی دینا تھا، کچھ اتنی ہی اماؤنٹ تھی، یہ سب اب وہ لگائیں گے ازائلم سیکرز کے ویلفیئر پہ، یعنی کہ ان کی جو بلنگ ہے، ان کا جو یہاں پر رہنا ہے، کیونکہ ازائلم پہ جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پر جاب کرنا الاؤڈ نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک حکومت ہی ان کا سارا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے۔ ان کو ایک جو ہے ویکلی ان کو پیسے بھی ملتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کھانا، ان کا رہنا، سب کچھ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے وہ یہ بجٹ لگائیں گے اور وہ یہ بجٹ کو یوز کریں گے سارا لوگوں کو امپلوائے کرنے میں، جو کہ جلد از جلد ان کے فیصلے ہو سکیں۔ نیکسٹ انہوں نے واٹر بلز کی بات کی ہے۔ اگین یہ بھی جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں یہ انہی کے لیے چیزیں ہیں کہ ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کام کریں گے۔ یہ مختلف بلز ہیں، واٹر بل ہو گیا، پانی کا جو ہے، بجلی کا، اس کے علاوہ لوگوں کے کام پہ جانے کے لیے، پھر گھروں کے کرایوں کے معاملے کو دیکھنا، یہ سارے جو بلز کو کم کرنے کا کہا ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ واٹر کوالٹی جو پانی کی ہے یہاں پہ اسپیشلی لنڈن کی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلی کافی نیوز میں آتا ہے کبھی کہ پولیو کے اس میں پایا جا رہا ہے پانی میں، تو احتیاط کریں، ویکسینیشنز لگوائیں بچوں کو اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ان سب کو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا نوٹس لیا جائے گا اور ان سے ڈیل کیا جائے گا جو کمپنیز جو ہیں صحیح سروسز پرووائڈ نہیں کر رہی ہیں، بہت زیادہ بل چارج کر رہی ہیں پانی کے لیے، تو اس کے اوپر ایک وہ نوٹس لیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو جیل میں لوگ ہیں، بہت ہی اوور کراؤڈڈ جیل ہیں، جو جیل میں لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی سارا خرچہ حکومت کے اوپر ہی آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جیلوں میں جو یہاں پہ بہت فل ہوئی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی بیلیبل آفینس والے لوگوں کو جلدی بیل پہ رہا کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جلدی کیسز کو نپٹانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے ارینجمنٹس بنائے جائیں گے۔ تو یہ وہ چند پوائنٹس ہیں جو کہ حکومت نے آتے ساتھ کہا ہے کہ وہ ان پہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب ویڈیوز میں بہت سا مجھے دیکھنے کو ملا ہے، لوگوں نے کہا کہ جی نئے ٹائپ کے ویزے نکال دیے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسے نئے ویزاز نہیں نکالے۔ اس کے علاوہ بہت سی ویڈیوز میں یہ فیک نیوز چل رہی ہے، بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے کہ جی جتنے فیصلے کیے تھے رشی سونک نے امیگریشن کو روکنے کے لیے وہ سب اب ختم ہو گئے، واپس سب کچھ کھل جائے گا۔ جو اسپاؤس ویزا کے لیے ایک ریکوائرمنٹ لگی تھی وہ بھی واپس کم ہو جائے گی، یا دوسرے جو ہے اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے یہ ساری۔ تو اس سب کے بارے میں کچھ بھی اناؤنس ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ یہ ریورس کریں گے، رادر جو نئے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہی اناؤنس کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی فیصلے حکومت کے لیے اچھے ہیں وہ سارے اسی طرح کنٹینیو ہوں گے، بلکہ کچھ چیزوں میں وہ اور زیادہ کہہ رہے تھے ریویو کے مطابق وہ ریسٹرکشنز کریں گے، اور اس امیگریشن کو روکنے کے لیے یہ گورنمنٹ بھی کام کرے گی، رادر یہ انہی لوگوں کے اوپر زیادہ محنت کریں گے، ان کے لیے زیادہ بجٹ لگائیں گے جو کہ آلریڈی یو کے میں ہیں۔ تو نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے یا رستے سارے واپس کھل گئے ہیں، رستے بالکل نہیں کھلے، جتنی ریسٹرکشنز لگی تھی وہ ابھی ادھر ہی ہیں،
کوئی ان کے بارے میں اگر فردر نیوز آئے گی تو اس کے بارے میں آپ کو انفارم ضرور کروں گی، ویڈیوز کی بنا لوں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی انفارمیشن جو آتی ہے گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے، آپ جا کے اس پہ سارا کا سارا کنفرم کر سکتے ہیں کہ آخر گورنمنٹ نے کیا کہا ہے۔ اناؤنسمنٹ ساری کی ساری اویلیبل ہوتی ہیں۔ BBC نیوز پہ اگر آپ چلے جائیں تو اس پہ بھی حکومت کے ریلیٹڈ ساری نیوز اویلیبل ہوتی ہیں، آپ کو پڑھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر UK سے باہر بھی ہیں آپ تو بھی آپ یہ حکومت کی نیوز ساری BBC وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی گورنمنٹ ویب سائٹ ہے www.gov.uk، اس پہ آپ جائیں، آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ جون سی ٹاپک پہ آپ نے دیکھنا ہے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان ساری نیوزز کو آپ ضرور کنفرم کر لیجیا کریں، کیونکہ بہت سی ایسی ویڈیوز بنتی ہیں جن میں انفارمیشن صحیح نہیں دی جاتی اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ واللہ عالم کہ ان کا جو ہے وہ اس میں مقصد کیا ہے، لیکن اس کو پلیز چیک کر لیجیے کرے، کیونکہ ساری انفارمیشن جو یوٹیوب پہ آپ کو ملتی ہے وہ سب سچ نہیں ہوتی۔ چلیے آج کے لیے تو بس اتنا ہی۔ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی کنسلٹیشن بک کرنی ہے تو یہ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، اس پہ آپ جا کے میسج کر سکتے ہیں اور کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں۔ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی آئے گی کسی بہت ہی اچھے سے ٹاپک پہ، تو اس میں ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے۔ تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔